السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک بھول جاتے ہیں انمیوٹ کرنے کے لیے۔ جی، وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے مجھے کنفرم کر دیجئے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ آپ صرف تھمز اپ دے سکتے ہیں اپنے اس پہ، تو آئی کین ایکچولی ہیو این آئیڈیا کہ آپ کو میری آواز میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی۔ جسٹ لیٹ می نو کہ آپ کو آواز میری صحیح آ رہی ہے۔ جسٹ گیو می اے تھمز اپ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ از اینی بڈی ہیونگ اینی پرابلم؟ چلیں، موسٹ پروبلی آواز صحیح آ رہی ہے۔ چلیے جی، شروعات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ہم نے پچھلی دفعہ طائف کی بات کی تھی، ہم نے اس ایئر آف سورو کی بات کی تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑے امتحان کو شامل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک طائف کے ساتھ ساتھ جو ختیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی جو لاس ہے ان کے غم کا ان کو سامنا ہوا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزے کے ساتھ نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وعدہ نہیں، اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کو ایسی نعمتیں دکھائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے بھی یہ بات کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راحت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں آزمائیں گے، اور اسی طرح سے انبیاء کو بھی جو ہے مشکلات سے گزرنا پڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جو صبر کرنے والا ہوگا، جو صبر کے ساتھ کام لے گا، اس کے لیے اس کو ظاہر سی بات ہے اس کے صبر کا نتیجہ نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے اپس بھی دیکھے، ڈاؤن بھی دیکھے، اور جو معراج کا معاملہ ہے اس کے بعد جو ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، الاسراء والمعراج، الاسراء والمعراج کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ آل ٹائم ہائی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لٹرلی اور ہر لحاظ سے، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میریکلز اور معجزات دکھائے۔ آئی تھنک مائک کھلا ہوا ہے وہاں کا، تو آواز ایکو ہو رہی ہے میری طرف سے، ادھر کی طرف، سوری ناٹ میری طرف سے، آپ کے اینڈ سے تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ مجھے میری آواز ایکو آ رہی ہے، شاید پیچھے کسی نے مائک وہاں پہ کھولا ہوا ہے۔ خیر چلیے، سو ہم اب جی، مجھے بھی میوٹ کر دیا تھا موسٹ پروبلی۔ چلیے، تو ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں۔ معراج کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرسنلی جو ہے آسمانوں کی جو میریکلز ہے اور اپنی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے یہ کہ اسراء اور دوسرا معراج، اور اسراء والمعراج کی ہم جو ہے دوسری ڈیفینیشنز کی پر بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن دو دفعہ قرآن میں ذکر کیا ہے، ایک اسراء کو ذکر کیا ہے اور ایک معراج کو ذکر کیا ہے۔ سو اسراء کیا ہے، ہم سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ لغوی طور پر اسراء کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ ہم اگر بات کر رہے ہیں اسراء والمعراج کی تو ہمیں سب سے پہلے اس کو
لنگوسٹکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرا کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اسرا کا جو بیسک مطلب ہے وہ ہے، اگر لغوی طور پہ دیکھیں، کہ رات کے وقت سفر کرنا، کہ رات کے وقت ٹریول کرنا. اور اس لیے اسرا کا جو لفظ آیا کہ رات کے وقت کوئی بھی ایسا سفر ہے جو واقع پیش آئے، اس کو اسرا کہتے ہیں. اسلامک شریعہ میں اسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر جروسلم تک جو رات کے وقت میں جو جرنی لی، جو رات کے وقت جو سفر کیا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اسی طرح سے معراج جو ہے، معراج کہتے ہیں اس چیز کو جو اوپر جا رہی ہو یا بلندی کی طرف جا رہی ہو. اسی لیے مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا آبجیکٹ یا انسٹرومنٹ یا کوئی بھی ایسی کوئی شے جو لفٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو اوپر جا رہی ہو. تو معراج جو ہم لغوی طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر جاتا ہے. لیکن سیرہ کے لحاظ سے جب ہم اس کو مطلب سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف جو اٹھایا، اس کو بیسکلی معراج کہا جاتا ہے. تو اسرا کیا ہوا کہ رات کی جرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات کی جرنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ سے جروسلم تک کی، اور معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمان کی طرف اٹھایا. اچھا، تو اسرا کی جرنی جو ہے وہ مکہ سے لے کر جروسلم تک ہوئی، اور معراج کی جرنی جو ہے وہ جروسلم سے لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اس لیے اسرا اور معراج کے دونوں مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اسرا والمعراج قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو دو مختلف سورز میں ذکر کیا ہے. اور اسرا کی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاسرا کے نام سے پوری سورہ نازل کی، اس میں ذکر کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سبحان الذی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے جس نے سرا بعبدہ، جس نے اللہ سبحانہ جس نے اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندے کو وہ لے کے گئے. اور الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ اپنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بابرکت سراؤنڈنگز پہ جو بھی نشانیاں دکھانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کرایا، اور اس میں ایک بابرکت پوری رات تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس لیے کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو سبحانہ سے شروع کرتے ہیں، میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تمام عیب سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمام ڈیفیکٹ سے پاک ہے، جس کی ذات کے ساتھ کوئی شر کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خاصیت بتائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے میریکل اور ایک اسپیشل ایونٹ ہونے کی بات کی، کہ یہ بہت ہی اسپیشل ایونٹ تھا، بہت ہی برکت والا ایونٹ تھا، اور بہت ہی گرینڈ ایونٹ تھا جو معجزات سے بھرا ہوا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کو مینشن کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں مینشن کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مینشن کیا، کہ ان کو جو عبد ہے، جو ایک رتبہ دیا گیا تھا، کہ مطلب ایک ایسا رتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پرفیکشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اتنی پرفیکشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کرتے، کہ جو عبد کا ایک اونچا ترین درجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مخلوق کو دیا جا سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس آیت میں. اور یہی ہے انسانوں کے بیچ میں جو سب سے نیچا درجہ ہے، وہ کسی کا غلام ہونا ہے، کہ وہ کسی کا عبد ہو جائے، کہ اس کو آزادی نہ ہو. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد
کہلانا ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ داریات میں کیا فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو لیکن اپنی عبادت کے لیے. تو اسی لیے جو انسان کی اصل مقصد ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہو جائے. اور اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا. اسی لیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جنرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارتے، اور لیکن یہاں پر ان کے رتبے کو، اس رات کے اندر جو خاصیت ہے اس کو مینشن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لقب سے پکارا. اسی لیے جب ہم کسی کو اکرام دیتے ہیں، جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں، جب کسی کے رتبے کی بات کرتے ہیں تو ان کے لقب سے آپ پکارتے ہیں. جنرلی جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کلمہ میں شہادہ پڑھنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، لیکن اس میں یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی خاصیت کے ساتھ ان کی اکرام کی بات کی، ان کو اکرام دینے کی بات کی، تو عبدی ہی یا عبداللہ اس طرح سے پکارا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات کو کہتے ہیں کہ یہ رات کو جو مجد اقصی ہے اس زمین کو بھی بابرکت بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الاسراء کا ایک واقعہ اس کو وہ واقعہ دیا ہمیں یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور بھی کائنات میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور اسی لیے لِنُرِيَهُ تاکہ دکھائیں، سنگولر ہے کہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اس میں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ سنگولر ہے، میننگ جو ہے وہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ انٹائر جو یہ سفر تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے تھا. اور اس لیے جو ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کا جب ذکر کیا تو سورہ نجم میں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کوئی ان کی کوئی جھوٹی چیز نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کیا. افتمارونہ علی ما یری، تو تم اس بارے میں اختلاف کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے جو ہے دور جو ہے ایک جو سدرۃ المنتہا کے بارے میں تھی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَہا، جو دور جو باغ ہے، جو لوٹری ہے، اس کو دیکھا. عِنْدَهَا جنت المأوى، اور اس جو درخت ہے وہ ایک جنت المأوى، بہت ہی ایک کورڈ میں ہے. وہ جو اس کا ایگزیکٹ میننگ سمجھانا ٹرانسلیشن میں مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں کی وہ درخت اس ٹائم پر کس طرح سے کورڈ تھا. کورڈ کیا تھا؟ اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ نہ ان کی نظر بالکل حیرت انگیز حالت میں، جیسے کہتے ہیں نا انسان بے ہوش ہونے والا ہوتا ہے، نہ اس نظر نے جو ہے کسی بھی طرح سے لمٹ کو ایکسیڈ کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. تو سورۃ الاسراء اور سورہ نجم میں رفلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کی نشانیاں دکھائیں. اور یہ ایک معجزہ تھا، پرسنل گفٹ تھا جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ ایک بلیسنگ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو مشکلات سے وہ گزرے، جو مشکل طائف میں ان سے گزرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو ایک گفٹ کے طور پہ ایک نشانیاں دکھانے کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کو سپورٹ ملے، ان کو کنسول ہو، ان کو تسلی ہو. اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ حاصل کیا، کیونکہ اس وقت بڑی مشکلات سے گزر رہے تھے. اور بینگ اے ہیومن بینگ، ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک بشر ہوتے ہوئے، ایک انسان جب اپنے چاہنے والوں کو کھوتا ہے اور جب ایک معاملے میں سنسیئر ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگ بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس میں اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کو آف کورس دکھ ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. اچھا، اب جو روایات ہیں اسراء والمعراج کے لیے جو سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہم سمجھ لیں، کیونکہ دیکھیے بہت سی ایسی باتیں کی گئی ہیں اسراء والمعراج سے متعلق جو بہت سی
موضوعات یا فیبریکیشنز یا جھوٹی روایات یا ایگزیجریشن میں آتی ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب بھی اسراء والمعراج کی سٹوریز کی بات ہوتی ہے تو بہت سی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے احادیث میں یا مستند روایات میں، ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیں کہ بہت ساری احادیث ہیں، اور کم از کم 20 سے اوپر صحابہ ہیں جنہوں نے اسراء والمعراج کے واقعات کو نیریٹ کیا ہے۔ بخاری میں خود اس چیز کو ذکر ہوا ہے، اور 6 صحابہ ہیں جنہوں نے اس پوری جو سفر ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کمپائل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو مکہ کے دور میں ہوئیں، اور مطلب اسراء والمعراج کے سے ہٹا کر، تو اور اسراء والمعراج کی احادیث کو الگ جمع کریں تو اسراء والمعراج کی جو مختلف روایات ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور وہ زیادہ تعداد میں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں آف کورس بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن اس میں یہ بات کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ بہت سے ایسے قصاص ہیں، قصہ سنانے والے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سی ایگزیجریشن کے ساتھ کام کیا، سٹوری بتانا شروع کیا ہے، اور سٹوریز کے ساتھ طور پہ لیا، اور ایسے ٹائم پر جب ظاہری سی بات ہے اسلامک ایکیڈیمک کو ان رائٹنگ یا اس کو سند کے طور پر نہیں شامل کیا گیا، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لوگ قصہ سناتے، لوگوں کو فیسینیٹ کرنے کے لیے قصے سناتے اور پیسے لیتے، تو بہت سی چیزیں مشہور ہوئی ہیں، اور آج کے ٹائم پہ بھی بہت سے ایسے خطیب ہیں جنہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو کہ صحیح روایات کے خلاف ہیں، اور وہ بڑی مشہور ہوئی، بڑی سوشل میڈیا پہ اس کو فارورڈ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یہ چیزیں دی گئیں، وہ چیزیں دی گئیں، جبکہ صحیح احادیث میں ان کا اتحیات کے متعلق کہ ان کو کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دیا گیا، لیکن وہ انہوں نے جوڑ دیا اس کو معراج کے واقعے کے ساتھ، اور بڑا مشہور ہوا، بڑا اس کو آگے کوٹ کیا گیا، بڑے لوگ فیسینیٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں، بلکہ وہ فیبریکیشنز میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگوں نے سیکنڈ تھرڈ جنریشن میں باتیں کی، اور لوگوں کو سننے میں اچھی لگتی ہیں، بہت مشہور ہو گئی، ضروری نہیں کہ جو چیز سننے میں اچھی لگ رہی ہو وہ اچھی باقی میں اس کی کوئی حقیقت ہو، کیونکہ وہ فیبریکیٹ ہی کی گئی ہے تاکہ سننے میں اچھی ہو۔ تو اسی لیے دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس ایک ایگزیکٹ آرڈر ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، یہ ایک آرڈر ایک ہمارے پاس کنفرم آرڈر نہیں ہے۔ مختلف صحابہ نے مختلف آرڈر میں واقعات کو ذکر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اس کی کوئی اوتھینٹسٹی کے اوپر شک آ جاتا ہے، نہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ اسکالرس کا یہ رائے ہے، بہت مشہور رائے ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ ہوا، کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا، اور اگر 20 سے اوپر صحابہ اگر یا 20 کے قریب صحابہ اگر کوئی چیز نریٹ کر رہے ہیں تو اس کی ٹائم لائن میں، اس کی ایونٹس میں آگے پیچھے کا واقعہ آتا ہے، اور تھوڑا سا آگے چیز ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں اسکالرس کو ریکنسائل کرنے میں، ان کی تدبیق کرنے میں دشواری ہوئی، بٹ اس سارے قصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا آرڈر ہمیں ایگزیکٹ پتا ہو یا نہ ہو، ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، لیکن یہ معجزات میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیے کہ آپ جو دنیا میں دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو پاسبلٹی سمجھتے ہیں، اس کے بیونڈ کائنات ہے، اس کے بیونڈ نشانیاں ہیں، اس کے بیونڈ ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا ہے جو آپ نہیں جانتے اور نہ کبھی جان پاؤ گے، اور اس میں ہمیں کچھ چیزوں کی نشاندہی ملتی ہے۔ اسی لیے جیسے مثال کے طور پہ جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نیریشنز کی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، بیت المقدس میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ میں 2 برتن دیے، ایک میں ملک تھا، ایک میں دودھ تھا، اور ایک میں شراب تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں میں سے ایک کو چوز کیا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے جو ہاتھ میں تھی یہ 2 برتن تھے، اور یہ تب دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان کی طرف لے کے جانے لگے، ٹھیک ہے، یا جب وہ آسمان میں تھے۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں، دونوں نریشنز صحیح ہیں، کریکٹ ہیں، ان میں سے زیادہ کریکٹ کون سی ہے؟ تو کبھی کبھار مکس اپ ہوتے ہیں لوگ کہ دیکھیے کہیں پہ یہ مینشن ہوا، کبھی یہ مینشن ہوا۔ کچھ اسکالرز نے بولا کہ دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ شاید یہ واقعہ اللہ عالم 2 دفعہ پیش آیا، ایک سے زیادہ دفعہ پیش آیا، پر ہم جو ہے بیسکلی یہی بولیں گے، دیکھیے
ہو سکتا ہے اس کی سچویشن اور اس کی جو واقعہ پیش آنے والی جو بات تھی اس کے کوئی اور سچویشن ہو، لیکن یہ کہ ہمیں مختلف آرڈرز میں ملتے ہیں. اسی لیے ہمیں صرف یہ بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جب ہمیں سند سے آ رہی ہے اور صحابہ سے آ رہی ہے اور صحیح سند سے آ رہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری. امام نووی ہیں، مختلف اسکالرز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ شاید یہ ایک سے زیادہ دفعہ واقعہ پیش آیا، اس لیے ہمیں مختلف روایات مختلف سچویشن کے حساب سے ملتی ہیں. اور یہ بہت ہی کامن اوپینین ہے، بہت سے مشہور علماء نے اس کو لیا ہے. اسی لیے انہوں نے بولا کہ شاید اس لیے ہم اس کو ریکنسائل نہیں کر پا رہے کیونکہ شاید یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ آیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ الاسراء میں بات کی ہے تو اس کو لیلن کہا ہے. لیلن کہتے ہیں سنگولر ایک رات کو. تو مطلب یہ ہے کہ ایک رات کی واقعہ پیش آیا. اللہ علم بالصواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا صحیح ہے. اسی لیے الاسراء والمعراج کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں ریکنسائل کرنے میں ہماری سوچ کی کمی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تک جو چیز ہے وہ اوتھینٹکلی نہیں پہنچی ہے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جو ہے ایمان کے امتحان کے لیے چیز رکھی ہوئی کہ کون ایمان لاتا ہے، کون اس کے اوپر شک میں پڑ جاتا ہے. اسراء کب ہوا؟ الاسراء کب ہوا؟ یہ کب رات کا سفر کب ہوا؟ سب سے پہلے سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب کی بات ہے. تو ہمیں دیکھیے تابعین اور تبع تابعین سے کچھ ڈیٹس ملتی ہیں، لیکن ہم کسی بھی واقعے کے حساب سے اس کے اوپر شور نہیں ہو سکتے کہ یہ کب واقعہ پیش آیا. مختلف ڈیٹس ملتی ہیں، مختلف منتھ ملتے ہیں، مختلف ٹائم پیریڈ ملتا ہے. جیسے ابن اسحاق نے مینشن کیا اور ایک سیرت کے معاملے میں ایک اتھارٹی سمجھاتے ہیں کہ یہ 1 سال قبل پیش آیا ہجرت سے. اور یہ سب سے اسٹرانگسٹ اوپینین ہے جو علماء کے نزدیک دیا گیا. کچھ نے کہا 1.5 سال، کچھ نے کہا 2 سال، کچھ نے کہا 5 سال ہجرت سے پہلے. یہ مختلف رائے موجود ہیں. یہاں تک کہ ہمیں ایک کلو ملتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی قبل اس کے کہ نماز کو فرض کیا گیا. نماز کو فرض کیا گیا. تو نماز جو ہے فرض ہوئی ہے الاسراء والمعراج پہ. اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الاسراء والمعراج کم از کم 1.5 سال پہلے جو ہے مکن پیریڈ میں مکی دور میں یہ واقعہ پیش آیا. اور اسی لیے یہ میجورٹی کا اوپینین ہے. اور یہ ہوا وہی ایئر آف سورو جو غم والا سال تھا اس کے بعد ہوا اور ہجرت سے پہلے ہوا. مہینے کی جب بات کی جاتی ہے تو مختلف اوپینینز موجود ہیں. سب اوپینین کہتے ہیں کہ یہ کم از کم جو ہے مطلب اتنا پتہ ہے کہ واقعہ ضرور ہوا ہے. کچھ نے کہا ہے ربیع الاول، کچھ نے کہا ربیع الثانی، اور کچھ نے کہا رجب، کچھ نے یہ تک کہا ہے رمضان، کچھ نے کہا ہے شوال. بٹ کوئی بھی ایسے اوپینین ایسے نہیں ہیں جن کے اوپر بیسس پہ اوتھینٹک کلیم کیا جائے کہ صحابہ کی طرف سے یا تابعین کی طرف سے. تو دن اصل مقصد نہیں ہے، ایونٹ اصل مقصد ہے. مہینہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے جو اصل کنفیوژن ہوئی وہی ہے کہ مختلف اوپینینز موجود تھے. تو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم صحابہ نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا. اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی واقعہ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ مکی دور میں بہت سی ایسی ٹائم تھا جو چیزیں نوٹ ڈاؤن نہیں ہوتی تھی. عرب سوسائٹی میں ڈیٹس کو مینشن نہیں کیا جاتا تھا. لکھنے والے بہت کم لوگ تھے. اور جو ڈیٹ فالو بھی ہوتی ہے حضرت عمر کے ٹائم سے اس چیز کو فالو کیا گیا کہ کب سے سال کو ریکارڈ کیا جائے. تو حضرت عمر کا اوپینین یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وہاں ٹائم سے اس ایئر اور ڈیٹ کو جو ہے لکھا جائے. اسی لیے ہم اس کو ہمارے لیے 2 عید کے دن ہیں. ہم اور کسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کی نہیں کرتے. لیکن ہاں اس ایونٹ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی اسپیشل واقعہ تھا. اب الاسراء کے بارے میں ایک دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یہ کس جگہ سے واقعہ پیش آیا.
یہاں پہ دو مختلف اوپینین ہمیں ملتے ہیں، کافی اوپینین ملتے ہیں، سب اوتھینٹک ہیں، بخاری کے اندر ملتا ہے۔ اور سب سے پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حتیم میں سو رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور یہ سب سے اوتھینٹک ورژن ہے۔ حتیم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ حتیم جب مکہ والے جب کعبہ کو واپس سے بلڈ کر رہے تھے، ری بلڈ کر رہے تھے، اس کی فاؤنڈیشنز جب پرابلم اس میں نقصان کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھی تو انہیں واپس سے بلڈ کیا تھا، کس طرح سے سامان آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا یہ تھا کہ حتیم ایک ایسا ایریا ہے آج بھی کھلا ہوا ہے کہ اس کے اندر اگر نماز پڑھے گا کوئی تو ایسا ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر پہلے بات بھی کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر سو رہے تھے۔ کچھ نے بولا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں گھر تھا تو حتیم میں کیوں سو رہے تھے؟ دوسری روایت میں یہ بات آتی جس کی وجہ سے کہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنے گھر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ میری چھت کو کھولا گیا ہے اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں میری طرف۔ یہ بھی اوتھینٹک ہے۔ تو ابن حجر نے تدویق کی ہے، ریکنسائل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، پہلے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقات کی، پھر ان کو حتیم کی طرف لے کے گئے۔ اور وہاں پہ کیوں لے کے گئے؟ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا، اور اس کو جو اس کے اندر ایمان یا زمزم کی جو بات کی گئی اس کا ذکر تھا۔ وہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہم سمپل طور پہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام حتیم کی طرف لے گئے، کعبے کی طرف لے گئے، وہاں سے ان کی سلسلہ اور جرنی کا معاملہ شروع ہوا۔ اسی طرح سے ہم اس کو جو حافظ ابن حجر نے ریکنسائل کیا ہے اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کھولنے کی جو روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیم میں جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ کھولا اور وہ ایک برتن لے کے آئے جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر ایک روایت میں آتا ہے زمزم کا پانی بھرا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے ایمان۔ دونوں ایک ہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو زمزم کی بات کی جاتی ہے وہ ایمان سے ہی ہے، کہ ظاہری سی بات ہے جو بھی چیز تھی پیور تھی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ کیونکہ اب وہ جو نشانیاں دیکھنے جا رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو معجزات دکھانے والے ہیں، اگر عام شخص وہ دیکھ نہیں پائے تو وہ ذہنی طور پر وہ پاگل ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے قرآن میں سورہ نجم میں کہا ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی وہ بالکل کہتے ہیں دھندی نہیں پڑی، یا انہوں نے بالکل اس نظر سے زیادہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی چیز غلط دھوکا ہوا ان کو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ انہوں نے جو چیز دیکھی وہ حقیقت کے طور پہ دیکھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے ابن حزم نے کہا کہ اگر کوئی اور شخص اس نشانیوں کو دیکھتا یا موقع پڑتا، اس کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھتا تو وہ ذہنی طور پر اپنی سینسز کھو بیٹھتا۔ اسی لیے اس کو ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ ایک عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی۔ اور جبرائیل السلام جو لے کے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسری دفعہ سینہ کھول کے دل صاف کیا گیا، پہلی دفعہ اس میں سے جو بلیک سپاٹ تھا جو شیطان کا ہم نے سیرت میں پڑھا تھا وہ نکالا گیا، دوسری دفعہ اس کو سٹرینتھن کیا گیا ایمان سے، زمزم کے پانی سے۔ دونوں ایک ہی مطلب میں لیا جا سکتا ہے بیکاز اس کے ذریعے ایمان ہی ہے، اور پیور کیا گیا، مزید سٹرینتھن کیا گیا، اس کو اس مطلب میں لیا جا سکتا ہے۔ اب آتا ہے براق کے معاملے میں کہ براق کی سواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک دابہ، ایک بیسٹ، ایک اینیمل، ایک جانور میری طرف لے کے آئے۔ وہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے سائز میں بڑا تھا۔ تو نہ وہ ہم گدھے کی سائز میں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو صرف سائز سمجھانے کے لیے بتایا کہ وہ جانور صرف سملیرٹی بتایا کہ نہ وہ خچر کی طرح تھا نہ وہ گدھے کی طرح تھا، بس سائز میں بتایا۔ اور وہ پیور وائٹ کلر میں تھا، پیور وائٹ کلر میں تھا، اور اس کا نام تھا براق۔ براق ورڈ نکلا ہے برق سے، بجلی، بجلی سے، جس کا روٹ ورک برق ہے، بجلی، میننگ اٹ واز فاسٹر دین لائٹنگ، وہ بجلی سے بھی تیز تھا۔ اور جہاں پہ اس کی نظر جاتی تھی، جتنی دور انسان کی نظر جاتی تھی یا اس جانور کی نظر جاتی تھی، وہ اپنا پہلا قدم لیتا تھا، میننگ اتنا تیز تھا کہ اس کے قدم جو تھے وہ پہلے وہاں پڑ رہے تھے جہاں پہ
اس کی نظر جاتی تھی، انسان کی نظر جاتی ہے. آپ اگر پورے کھلے میدان میں دیکھیں، جتنی دور آپ کی نظر جا رہی ہے، سب سے پہلا قدم وہ براق کا وہاں پہ پڑے. اور یہ اوتھینٹک روایات میں آیا ہے کہ ایک فزیکل کریچر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بالکل ہی الگ سا ایک اسپریچول جانور ہے، بلکہ اسپریچول جانور ہے. کیوں؟ کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سیڈل بھی تھا، ہارنس بھی تھا جو منہ میں لگا ہوا ہوتا ہے، سیڈل بھی بیٹھنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، میرے دماغ میں اردو کا ورڈ نہیں آ رہا. تو جبرائیل السلام اس کے ہارنس کو پکڑے ہوئے تھے، جو میان کہتے ہیں، میان میرے دماغ میں ورڈ نہیں آ رہا، سوری. اردو میں اس کے جو منہ جانور کا منہ میں لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے دماغ سے کیوں نکل، خیر اس کو I'm sure آپ لوگ کو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اس کو پکڑے ہوئے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھنے لگے تو روایت میں آتا ہے کہ براق نے تھوڑا ہلا، چھلانگ ماری. تو رسول اللہ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو تھوڑا سختی سے پکڑا اور بولا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ Are you not ashamed کہ تم جو ہے تم سے اس شخص سے پہلے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زیادہ بابرکت ذات نے سفر نہیں کیا. میننگ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں، موجودگی میں تمہاری یہ ہمت ہوتی ہے کہ تم اس طرح سے بیہیو کرو، جبکہ تم پہ اللہ کے رسول سے پہلے کسی بابرکت ذات نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ بابرکت ذات نے کبھی تمہارے اوپر سفر نہیں کیا. اس سے مطلب یہ پتہ چلا کہ براق کے اوپر پہلے اور بھی لوگ سفر کر چکے ہیں. اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون ہیں، اب وہ انبیاء ہیں کیا ہے، اللہ عالم. لیکن یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک براق ایک فزیکل کریچر ہے، ایک جسمانی طور پہ ایک جانور ہے، اور اس نے ایک نارمل جانور کی طرح ریاکٹ کیا. اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمارے علم سے، ہماری سمجھ سے، ہمارے فہم سے، ہمارے خواب و خیال کی دنیا سے بھی باہر نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں. اور اسی لیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جن کو آپ کا علم نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے کہ جنا کہ آپ بہت ہی کچھ جانتے ہیں. تو اسی لیے جیسے مثال کے طور پہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جن جو ہے اسی دنیا میں، جنوں کے اپنے جانور ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، ان کے اپنے جانور ہیں، ان کی اپنی بستی ہے. اسی لیے جو دنیا کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، تو پھر آسمانی مخلوقات کے بارے میں ایک پورا ایک الگ ہی ڈیمینشن، ایک الگ ہی جو ہے نا آسمانی مخلوق کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے اس پہ سفر کیا اور وہ مجھے بیت المقدس کی طرف لے کے گیا. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ بیت المقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دکھایا گیا جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشن بتانے سے، ڈسکرائب کرنے سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو رومن ایمپرر تھا، جو کہتے ہیں عیسائیوں کا جو روم کا ایمپرر تھا، اس نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کو کچرے کا ایک جگہ بنا دی جائے، کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی گندگی تھی وہ وہاں پہ ڈال دی جاتی تھی. اور اس لیے کہ جو عیسائی تھے وہ یہودیوں کو سے بدلہ لینا چاہتے تھے. کیوں بدلہ لینا چاہتے تھے؟ کیونکہ عیسائی اس بات کے اوپر یہودیوں سے ہمیشہ لڑتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی ہے. اس لیے وہ بہت ہی اینٹی سیمیٹک تھے. انہوں نے جو ہے اس میں کچرے ڈال دی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تو بالکل ہی ڈفرینٹ فارم میں دکھایا گیا، کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کی جگہ پہ براق کو باندھ رہے تھے، جہاں پہ وہ پوسٹ تھا، وہ پوسٹ تو سلیمان علیہ السلام کے 300 سال بعد ہی ختم ہو گیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل جس طرح سے تھا اس طرح سے دکھایا گیا، بیکاز دس واز اللہ عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے براق کو وہاں پہ باندھ دیا اینیمل پوسٹ پہ، اور جو انبیاء نے جو استعمال کرتے تھے، اسی پتہ چلتا ہے کہ ایک سٹرکچر دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقی وہاں کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ عالم، اللہ عالم. اور آبویسلی جو پوسٹ تھی وہ سلیمان علیہ السلام کی تھی،
تو 300 سال بعد موجود ہی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بتاتے ہیں کہ بیت المقدس جو اوریجنل فارم میں تھا، جو رائے ہے اللہ علم، اللہ تعالیٰ بہتر بہتر جانتے ہیں کہ فزیکلی اس طرح سے دکھایا گیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہماری سوچ سے باہر ہے، ہم صرف کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ اب اسرا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی انبیاء کو نماز پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب یہ تحیت المسجد سے پہلے کا حکم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ تحیت المسجد جو 2 رکعت ادا کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی، اس کا حکم جو تھا وہ مدینہ میں آیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں پریکٹس کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ احکامات آئے تھے جو کہ باقی امت کو بعد میں دیا گیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مائنر چیز ہے جو اس کے اوپر بات کی آپ کو سمجھو، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائنر ڈفرینس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور جب پلٹے تو دیکھا کہ تمام انبیاء لائنڈ اپ تھے، سب بنا کے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک امپریشن یہ ملتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو ایک روایت میں آتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور انبیاء کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہ ان کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا کہ ایک لمبے قد والے جاندار، ایک مسکولر اسٹرانگ آدمی، براؤن سکن کلر کے، جو انہوں نے تشبیہ دی کہ جو قبیلہ ہے شانوا کا، اس سے ان کی تشبیہ سمجھانے کے لیے صحابہ کو بتایا، اور پھر بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ کس سے مشابہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ عروہ ابن مسعود الثقفی، عروہ ابن مسعود الثقفی سے بتایا، صحابہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اپیئرنس تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بتایا کس طرح سے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ اسی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وائٹش کلر کے تھے۔ وائٹش کلر سے مراد یہ نہیں کہ آج ہم جو وائٹ سکن کلر لیتے ہیں، بلکہ جو عرب تھے وہ کیا کہتے ہیں، عربک ورڈ جو یوز ہوتا ہے اس میں ریڈش سکن جو ہوتی ہے، میننگ جس کو ہم بیسکلی یلوئش اور ریڈش کلر جو ہوتی ہے، جو آپ پیلسٹینین جس طرح کی سکن کلر کی بات کرتے ہیں اس طرح سے، تو ہم وہ عرب اس چیز کو وائٹنس کہا کرتے تھے، جس طرح سے میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بھی اس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ وہ رومی اور جو پرجین ہیں ان کی بیسکلی ان کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے اس میں نہیں بات کی، میں نے یہ بات کی تھی قیامت کی نشانیوں کے معاملے میں، یاجوج ماجوج کے متعلق، سوری سیرت میں نہیں کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بال ایسے تھے جیسے ابھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے کوئی اسٹیم بات لیتا ہے تو بال میں بالکل موئسچر رہ جاتا ہے، تو اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے قد میں تھے، ایز کمپیریزن ٹو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے قد میں تھے۔ اور پھر انہوں نے بولا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور وہ کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو دکھنے میں سملر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ تو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے دکھنے میں سملر کوئی نہیں تھا، میننگ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سملیرٹی بہت سیم تھی، اور یہ اس میں کہ مرر امیجز تھے دونوں کے، کہ فزیکل اپیئرنس میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ڈسکرپشن بتائی اس حساب سے تھا۔ اور جب نماز کا وقت آیا تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز امامت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت سے بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ کیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ عالم، مین پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کو نماز میں لیڈ کیا، اور یہی چیز اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ ایون موت کے بعد بھی انبیاء جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ غیبی معاملہ ہے، جیسے شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برزخی زندگی کے بارے میں بولتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے،
اور اس میں ہمیں یہ نہیں کہ ہم اس کو زندگی کے حساب سے دینا شروع کر دیں. سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس جا کے دعائیں مانگنی شروع کر دیں, ان سے وسیلے مانگ دینے شروع کر دینے چاہیے دنیا میں, ان سے چیزیں مانگنی شروع کر دیں. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. یہ اب آپ ایک غیبی معاملے جس کے بارے میں آپ کو شعور نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے روایت کا, صحیح حدیث ہے جس میں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز کس طرح کی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹوٹل اسپریچول دنیا, برزخی دنیا کے معاملے میں اس کی زندگی دنیا کی زندگی کے متعلق نہیں ہے, اور یہ ہم اپنی حساب سے اس چیز کو جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اسرا کے لیے گیا تو میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس, اور میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ انڈیکیشن ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نماز میں پابند اور نماز کے صحیح طریقے سے ادا کرنے والا اور نماز کی صحیح مقصد کو حاصل کرنے والا بنائے اپنی زندگی میں. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 دفعہ ملاقات کی. ایک دفعہ اسراء والمعراج میں, دوسری دفعہ جب وہ بیت المقدس میں ان کو دکھایا گیا, اللہ عالم اس کی اصل سیناریو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. تیسرا جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس طرح سے ہوئی, کیا ہوئی, ہم دنیا کے معاملات سے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹوٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے دکھائی. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو جو چھٹے اس سے ملا تو وہاں پہ جو ہے آف کورس موسیٰ علیہ السلام کو براق کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام از ان اے ٹوٹل ڈفرنٹ اینڈ وی کانٹ, ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے بیکاز یہ چیز انبیاء کو دکھائی گئی ہے. اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا, ہمارے لیے چیز کافی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے تمام انبیاء کے اور رسولوں کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام دیا گیا, سید الانبیاء, امام المرسلین. اسی طرح سے ان کو لیڈر بنایا گیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیڈر ہیں. تو امت میں جو ہے انبیاء بھی آتے ہیں, ان سب کو جب نماز پڑھائی تو صحیح حدیث میں آیا کہ میں جو ہے لیڈر ہوں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن. یہ شرف ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے, اور میں اس کو بتانے میں کوئی ایگزاجریشن یا کہتے ہیں نا وہ ایروگنس نہیں فیل کرتا, تکبر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, اور یہ چیز ایک فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا گیا ہے. اور دوسرا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ, اسکالر جو فرماتے ہیں کہ انبیاء تمام ایک رو میں کھڑے ہوئے تھے, اسپریچول فارم اللہ عالم کس طرح سے تھا. 120 انبیاء, 310 مجھے پروفٹس, جو 120 1,20,000 سوری 1,20,000 پروفٹس اور 310 پلس میسنجر. اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہ دیکھیے باقی انبیاء کے بارے میں ہم یہ بحث نہیں کرتے یا کسی کے بارے میں نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایڈوائز کیا کہ ہم کمپیٹ نہ کریں, کیونکہ لا نفرق بین احد من رسولہ, ہم جو کسی بھی انبیاء میں یہ ڈسٹنکشن نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری کے حساب سے ان کو دیا. اور ایک اور سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کچھ انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ایک دوسرے کے اوپر, لیکن ہم کمپیٹ نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام بہترین ہے فلاں وہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس تمام انبیاء کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں. اب بات آتی ہے اسرا پر جو موقع آیا کہ شراب اور دودھ والی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کا معاملہ ختم ہو گیا, اللہ عالم کیا آرڈر ہے, تو جبرائیل السلام نے 2 برتن دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک میں دودھ تھا, ایک میں شراب تھا. اور اس میں جو ہے یہ 2 ورژنز, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ یہ جو برتن دیے گئے, یہ برتن حتیم میں دیے گئے, یہ برتن آسمان پہ جانے سے پہلے دیے گئے, اللہ عالم. ٹھیک ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اپنی امت کے لیے اس میں سے پسند کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا پسند کیا؟ دودھ پسند کیا. اور اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے خیر پسند کیا ہے, وہ چیز جو فطرت کے حساب سے ہے وہ پسند کیا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے دودھ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, کہ تمہارے لیے
کیٹل میں جو انعام ہیں ان میں ایک عبرت ہے، جو چوپائے ہیں، گائے ہے، ان میں ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں جو ان کی پیٹ ہے، خون ہے، اور جو آتے ہیں اس میں سے جو پیور چیز عطا کی ہے پینے کے لیے وہ ہے دودھ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک میرکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو کہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نشانی کے ذریعے ہمیں کیا بتایا کہ شراب اگر اس کی حرمت کا حکم بھی نہیں آتا جیسے ایک صحابہ نے فرمایا، تو کوئی بھی سمجھدار انسان اس کو پسند نہ کرے، کیونکہ اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. انسان کی جو نیچر میں کیا عادت میں یا دل میں کرپشن آتی ہے، جبکہ دودھ کمپیریزن ٹو وائن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیور کہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اس سے انسان کو صحت ملتی ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے، جبکہ شراب جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. جبرائیل السلام نے اسی لیے جب آفر کی تو یہ پوچھا کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہے، اور آپ کی امت جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہوگی، پیونس کے اوپر ہوگی. ایک روایت میں یہ بھی آیا تھا کہ ہر کل مولود، کہ ہر جو بچہ ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر. وہ فطرت کیا ہے کہ اس کو خیر پسند ہوگی، اس کو پاک چیزیں پسند ہوں گی، اس کو پیور چیز پسند ہوگی، اس کو توحید کی طرف اس کی انکلینیشن ہوگی. تو یہ بیسک انٹینشن ہے کہ انسان خیر کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، وہ شر کی طرف اس کی انکلینیشن نہیں ہے. بس یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے کس طرح سے، بلکہ میں اس چیز کو ذکر کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آگے والی ٹیکنیکل مسئلے کی طرف آ رہا ہوں، کہ پھر جب معراج کا معاملہ آیا، چھوٹی سی چیز ہے اس کو ذکر ہی کر دیتا ہوں، اگلے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، کہ اب آسمانوں کی طرف جب گئے تو اس میں گیٹس تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل السلام آسمان کی طرف پہنچے تو پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو وہاں پہ جبرائیل السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو پرمیشن ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کون ہے، کیا ان کو اجازت دی گئی ہے؟ تو انہوں نے جبرائیل السلام نے بولا جی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے لیے پھر دروازہ کھولا گیا. اسی طرح سے ہر ساتوں آسمان پر اس طرح کی بات کی گئی. ہم آگے آئیں گے وہ آسمان کیسے ہیں، جنت کیسی ہے، اس کے ڈفرنس کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن ہر دروازے کے اوپر یہ بات پوچھی گئی. اسی طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ آسمانوں میں دروازے ہیں. وہ کس طرح کے دروازے ہیں؟ آج موویز میں دکھایا جاتا ہے ورم ہول، فرشتے اس میں سے، مطلب فرشتے کے سائن فائی مووی میں دکھایا جاتا ہے یا کسی اینیمیشن میں دکھایا جاتا ہے. کانسیپٹ کو بتایا جاتا ہے کہ تیزی سے ایک گیلیکسی کے کونے میں دوسرے گیلیکسی میں پہنچا جا سکتا ہے فاسٹ تھرو دیز ورم ہولز. پاسبلٹیز ہے، تھیئریز ہیں. اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو انسانی سوچ کے مطابق ہے، انسان نے جس میٹر کے حساب سے وہ کیا ہے. آسمان کے کیا دروازے ہیں ہمیں نہیں پتہ، بس یہ کہ ہمیں اس کی سملیرٹی سے بتایا گیا ہے کہ گیٹ کیپر ہیں اس آسمان کے، اور کسی کے لیے نہیں کھولا جاتا جس کے لیے اجازت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی گئی. اور چونکہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، جب جبرائیل السلام نے بولا کہ ہاں اجازت دی گئی ہے، انہوں نے بس بولا تو وہ بس آسمان کے دروازے کھولے گئے. اور یہ ہے جو معراج کا معاملہ ہے. براق ابھی بھی پوسٹ پہ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو پھر مکہ جانے کے لیے ان کو استعمال ہوا اس میں. اور یہ ابھی تک جو معراج کا معاملہ ہے. اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ تعالی ہیون اور جنہ جو سما ہے، سما سے مراد کیا ہے اور جنہ سے مراد کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں گے تاکہ ہمیں ایک بیسک فرق پتہ چل جائے. کچھ کویشچنز ہیں جو میں آپ لوگوں کے لیے لیتا ہوں. آپ سوال پوچھ رہے تھے. حتیم جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک سیمی سرکل لگا ہوا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے میں جو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. کسی طرح بھی قبلہ کا منہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کعبے کے اندر کا ہے. تو یہ چیز میں کلاس میں سمجھایا تھا. نہیں، یہ 27 سال والی بات میرے علم میں نہیں، اور نہ یہ کہیں روایات ضعیف ہیں، اور وہ بہت فیمس ہیں. ان کے بعد جو ضعیف ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ضعیف ہے. ہم یہاں پہ تو صرف صحیح احادیث اور سند سے پہنچنے والی روایات کے اوپر بات کر رہے تھے. ہاں، ابھی تو مکی دور ہے نا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو موقع تھا وہاں پہ تو نہیں آتا. یہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے 1 سال یا 1.5 سال بعد کا واقعہ ہے. اچھا، تھوڑی وضاحت کر دیں. حتیم کے بارے میں بتا دیا.
انگلش میں خچر از بیسکلی میول. انگلش میں پوچھ رہے ہیں انگلش میں. ہاں لگام. جزاک اللہ خیر. لگام ہی نہیں آ رہا تھا میرے دماغ میں. لگام. زبان کو لگام دو. ٹھیک ہے, اس لیے کہہ رہا تھا میں نہ انگلش بہتر ہے نہ اردو بہتر ہے. اچھا وہاں نماز بھی انبیاء. جی یہ غیبی معاملہ ہے. اسراء پہ تو انبیاء پڑھ رہے ہیں نا, نماز تو ہم پر فرض ہوئی. انبیاء تو نماز پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا, تو قیام کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. انبیاء پہ تو نماز تھی اور پچھلی امتوں پہ بھی نماز تھی, لیکن فرض نہیں تھی. وہ نماز پچھلی امتیں بھی پڑھتی تھیں. وہ نماز ہمیں کچھ طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمیں ملے, تو وہ ایک وہ ہے. نبیوں کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سر ایگزام میں مڈ ٹرم کے بعد سے آئے گا, مڈ ٹرم کے بعد سے دینا ہوگا, کیونکہ مڈ ٹرم میں تو میں نے آپ کو بہت ہی سمپل کر کے رکھا تھا. جو ابھی نوٹس ہے اب ماشاء اللہ سے فیس بک کے گروپ پہ آپ کو ایم سی کیوز ہی ہوں گے بیسکلی, تو وہ آپ کو دیا جائے گا جو ہم نے کلاس میں کیا ہے. تو جنرلی اگر آپ نے سیشن سنے ہیں تو پھر آپ کو ملٹیپل چوائس سے آ بھی جائے گا, اور آپ کو ماشاء اللہ سے جو میں نے دیکھا ہے, میں اس گروپ کا بھی حصہ ہوں, کبھی کبھار مجھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت ڈیٹیل طریقے سے انہوں نے آپ کے لیے نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اگر آپ بشر یا نور دیکھیے, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میری طرف وحی ہوتی ہے, میں بشر ہوں. سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انسانوں کو بنا کے بھیجا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آف کورس بہترین انسانوں میں سے بہترین کیا کہتے ہیں کہ ان کی مثال ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. نور والی جو بات ہوتی ہے کہ نور کہ اللہ کے نور میں سے نور تھے, تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کہہ دیا لم یلد ولم یولد. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے, نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز سے پیدا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کی دلیل کی ضرورت ہے. بہت سی ضعیف اور ویک روایات کو پیش کیا جاتا ہے اس کانسیپٹ کو کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اچھا جی آپ تو جا سکتی ہیں. سر انبیاء اور رسول کا میں نے فرق پہلے ذکر کر چکا ہوں, ٹائم ذرا چلا جائے گا. آج کے دور میں تو حتیم نہیں کھلتا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا عوام پھر دھکم دھکی شروع کر دیتی, تو بہت کم لوگ کو جانے دیا جاتا ہے. یتیم اللہ کے رسول کیوں تھے, پچھلے سیشن میں دیکھ لیجئے, کیونکہ میں اس کے اوپر پوری لمبی بات کی ہے. کیا حکمت تھی, کیا وجوہات تھی. اما الیتیم فلا تقہر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی پیدا ہو, اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض عبادات سب کے سامنے کرتے تھے, یا فرض نماز تو باجماعت ہوتی تھی, تو فرض نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی تھی. تو جو نوافل تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہو سوائے اس کے یہ جو فرض نمازیں ہیں. اور آج کے دور میں حتیم نہیں کھولا جاتا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ آپ کے سوال ہوتا ہے کہ آئی ہوپ آج کا سیشن آپ کو فائدہ مند لگا ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل سے بات ہوگی معراج کے واقعات کے متعلق. ضرور سنیے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ آپ کے سب کے سوالات کے جوابات میرے دے دی ہوں. کچھ چیزوں کو جو میں نے بولا ہے کہ پچھلے نوٹس میں پچھلی کلاسز میں ان کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو لنک ڈال دیں اس کمنٹ سیکشن میں, لیکن مجھے پرائیویٹلی نہ ڈالیں. آپ چاہیں تو لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں جو ہے ان کو دے دیجیے تاکہ وہ جوائن ان کر لیں. تو جتنے بھی آئی تھنک یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں, اللہ عالم, تو وہاں پہ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ملاقات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو معاف کرے, اور جو بھی غلطی ہوئی وہ میری علم کی کمزوری اور میری فہم کی کمزوری کی وجہ سے تھا, اور جو بھی خیر تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.